یسوع نام کے فضائل. ہمارا مضمون کیا ہے؟ یسوع نام کے فضائل. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب جبرائیل فرشتہ مریم صدیقہ کے پاس آتا ہے تو مریم صدیقہ سے آ کے کہتا ہے اے مریم تیرے بیٹا ہوگا. مریم مقدسہ گھبرا جاتی ہے اور گھبرا کر کہتی ہے اے رب المشرقین و رب المغربین کے مقدس مقرب فرشتے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے بیٹا پیدا ہو؟ کیونکہ میں کماری ہوں، میں عفیفہ ہوں، میں بھاگنا ہوں، میں صدیقہ ہوں. اور اے رب العزت کے فرشتے، آسمان سے خدا میرے لیے رزق بھیجتا ہے اور اس رزق کو میں کھا کر آسودہ ہوتی ہوں. میں یہاں تک پاک ہوں کہ اگر میں دعوت میں چھوڑ دوں تو فرشتے وضو کرے. پھر کیسے ممکن ہے کہ میرے بیٹا پیدا ہو؟ میں تو اتنی متحرہ ہوں، میں تو اتنی باقرہ ہوں، میں تو اتنی عفیفہ ہوں، میں تو اتنی صدیقہ ہوں، میں بہت پاک ہوں، میں ناپاکی کو نہیں جانتی. پھر کیسے ممکن ہے کہ میرے بیٹا پیدا ہو؟ جبرائیل فرشتہ رب العزت کی ذات کی طرف سے جو بھیجا گیا، اس نے آ کر کہا اے مریم میں جانتا ہوں کہ تو صدیقہ ہے، میں جانتا ہوں تو باقرہ ہے، میں جانتا ہوں کہ تو اگر دعوت میں چھوڑے تو فرشتے وضو کرے. لیکن سن لے، یہ پیغام میرا پیغام نہیں ہے، یہ خوشخبری میری خوشخبری نہیں ہے، یہ بشارت میری بشارت نہیں ہے، بلکہ کالا رب ہوگا. یہ تیرے رب کا پیغام ہے کہ جا کے آج کہہ دے کہ تیرے بیٹا ہوگا. جا کر آج کہہ دے کہ تیرے بیٹا ہوگا. اور بیٹے ہونے کا سبب مرد اور عورت کا ملاپ نہیں ہوگا. بیٹے ہونے کا سبب جب مرد اور عورت کا ملاپ ہوگا، نہ دکھن ہوگا، نہ جنس ہوگا. مرد اور عورت کو میں جانتی نہیں، اس کے ملاپ کو میں مریم جانتا ہوں. تیرے ذہن میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ جب خدا نے آدم کو بنایا تو مٹی کو سانا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تب آدم جیتی جان ہو گیا. جب خدا نے باقی لوگوں کو بنانا تھا، یہ جبرائیل فرشتہ مریم صدیقہ سے کہتا ہے مریم تو سوچ رہی ہے کہ آدم کو تو مٹی سے بنا لیا، اور جب باری آئی انسانوں کی تو خدا نے انسانوں کو مٹی سے نہیں بلکہ دونوں انسانوں کو، ہوا کو اور آدم کو، دونوں کو اکٹھا کھڑا کیا اور ان سے کہا پھڑو پھلو پھولو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور اس پر غالب آؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جنس کی پیدائش ہوگی، اب تخم کی پیدائش ہوگی، اب خون کی پیدائش ہوگی، اب انسانی ملاپ سے پیدائش ہوگی. لیکن یہ بھی تو سوچ رہی ہوگی کہ جب یہ بھی نہیں پیدائش کہ نہ تجھے کہا گیا کہ مٹی سے پیدا ہوگا، نہ کہا گیا کہ جنس سے پیدا ہوگا، بلکہ جب تیرے بیٹا پیدا ہوگا تو یہ فرق ہوگا. قانون فطرت بدل جائے گی. مریم سوچ رہی تھی کہ یہ کون سا نظام ہے، یہ کون سی نظام قدرت ہے، یہ کون سا خدا کا فلسفہ ہے، یہ کون سا خدا کا طریقہ ہے. کیونکہ خدا اپنے کلمات کو کبھی بدلتا نہیں ہے، اس کے کلمات لا تبدیل ہے، اس کے کلمات کبھی بدلتے نہیں ہیں. خدا نے کہا تھا کہ پھڑو پھلو پھولو زمین کو معمور و محکوم کرو، تو یہ کون سا نیا طریقہ دے دیا. جبرائیل فرشتہ کہتا ہے مریم دیکھ لے تیرے بیٹا ہوگا، اور بیٹے ہونے کا سبب تخم نہیں ہے، بیٹے ہونے کا سبب جنس نہیں ہے، بیٹے ہونے کا سبب مرد اور عورت کا ملاپ نہیں ہے. بلکہ سن لے خدا نے قانون قدرت کو بدل دیا ہے. کیونکہ جب باری آتی ہے اپنے لخت جگر کی، جب باری آتی ہے خدا کے بیٹے کی، جب باری آتی ہے اپنے محبوب کی، جب باری آتی ہے تو اس سے نکلتا ہے، تو قانون فطرت کو بدل دیا، فطرت کے قوانین کو بدل دیا، آبائی قانونوں کو بدل دیا اور نیا قانون انٹروڈیوس کروا دیا، نیا قانون بنا دیا. اور یہ قانون صرف ایک شخص کے لیے بنایا اور اس کے بعد اس کو بھی مٹا دیا. قانون بنایا اور قانون بنا
بنانے کے بعد اس کو ختم کر دیا، کیونکہ قانون بنانے والا جو عرش معلیٰ پر بیٹھا ہے اس کی سلطنت کے آگے کسی کی جرأت نہیں ہے کہ یہ کہے کہ کیوں بناتا ہے، کیوں اس کو بگاڑتا ہے۔ وہ اپنی مرضی اور اپنی منشا سے جو چاہے کرتا رہتا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ انسان کو مٹی سے بنائے، یہ اس کی مرضی ہے انسان کو تخم سے بنائے، جن سے بنائے، اور یہ اس کی مرضی ہے کہ جبرائیل فرشتے کو مریم کی طرف بھیج دے۔ تو کوئی بخل ہو سکتا ہے الہی مرضی میں؟ کوئی خدا کی مرضی میں بخل تو ہو، کیونکہ اس کی مرضی میں دخل اندازی دینے کے لیے اس کے برابر آنا پڑے گا۔ اس کی مرضی کے اندر دخل دینے کے لیے اس کے برابر آنا پڑے گا، اور کسی کی جرأت ہی نہیں ہے کہ اس کے برابر آئے، کیونکہ مخلوق کو خالق سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کمہار کے چاک پر جب برتن بنائے جا رہے ہوتے ہیں، مٹی یہ نہیں کمہار کو کہہ سکتی کہ تو مجھے کیا بنانے لگا ہے۔ یہ تو کمہار کی مرضی ہے کہ مٹی کو برتن کس طرح کا بنائے۔ یہ تو ہمارے خدا کی مرضی ہے کہ وہ کون سا قانون کس طرح کا قانون کس کے اوپر لاگو کرے۔ اور اب جبرائیل فرشتہ آ کر کہتا ہے مریم سن لے، یہ ایک پیغام میرا نہیں ہے، یہ پیغام رب العزت کا ہے۔ اس نے کہا جا کے مریم سے کہہ کہ تیرے اس کو کیا ہوگا مسیح، اس کو کیا ہوگا بیٹا ہوگا، اور تو اس کا میرے سینے ٹھنڈ نہیں جے پہی دی کہ تو ہوئی بولو، اس کا نام کیا رکھنا، اس کا نام کیا رکھنا، یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ میری اتنی اوقات نہیں کہ میں یسوع کے نام کی فضیلت بیان کروں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے پانیوں کو سیاہی بنا دے اور ساری دنیا کے درختوں کی کلمیں بنا دے اور آدم سے لے کر آج تک کے انسانوں کے ہاتھوں میں کلمیں پکڑوا دے اور کہے یسوع نام کی فضیلت لکھ، وہ مر مٹ جائیں گے، درخت ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائیں گے، انسان ختم ہو جائیں گے، لیکن یسوع کے نام کے فضائل نہ ختم ہوئے نہ ختم ہو گئے، اور نہ بیان کرنے کی اوقات بھی نہیں ہے۔ میری اوقات نہیں ہے کہ میں اپنے آقا کے نام کی فضیلت ہی بیان کر سکوں۔ میری جرت نہیں ہے کہ میں ایک مخلوق ہو کر خالق کی قدرت کو بیان کروں۔ خالق کی قدرت بیان کرنا مخلوق کے بس کی بات نہیں، خالق کی قدرت بیان کرنا مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور عقل انسان جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ خدا کے سامنے جاہل ہو جاتا ہے، اور میں جاہل اس خدا کی قدرت کو بیان کرنے سے قاصر ہوں، میں جاہل اس کی فضائل بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ لیکن یہ روح اللہ یا روح القدس ہے جو اپنے خدا کے بیٹے یسوع کے فضائل انسانوں کے اندر سے ہو کے بیان کروا دیتا ہے، کہ مٹی کے بندروں کے اندر سے ہو کے بولتا ہے۔ اس کا نام یسوع رکھنا، غالب پودے میں کھڑی ہے، اس کا نام کیا رکھنا، یسوع رکھنا۔ یسوع نام اس لیے رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے، یسوع نام کی پہلی فضیلت، یسوع نام لیجئے اور گناہوں سے رہائی پائیے۔ اور یہ نام جو دیا ہے نہ تو کسی ماں نے نام دیا نہ کسی باپ نے نام دیا، زمینی میں کسی اور نے یہ نام نہیں دیا، بلکہ فرشتہ آگے کہتا ہے تیرے رب کا پیغام ہے، جس کا بیٹا ہے اسی کا نام ہے۔ اور نام رکھنے والا سے کہتا باپ نام رکھے تو باپ ہی نے نام رکھا، فرشتے کو استعمال کیا، فرشتے سے کہا جا آج
मरियम से कह दे तेरे बेटा होगा, और ये बेटा तेरा नहीं, ये बेटा मेरा होगा, क्योंकि मिन होगा, मुझसे निकला और दुनिया में आया। ये तेरा नहीं, ये मेरा होगा, लेकिन तेरा जिस्म है, क्योंकि इसी कलिमे को मुजस्सम होना है, इसने जिस्म लेना है, इसलिए इसको मैं तेरे जरिए से मुतजस्सद करने लगा हूं, जिस्म देने लगा हूं, और तू इसका नाम आज बोलते रहो चंगे रह जाओगे। जिन्हें गोडे दर्द ने कहे यस्सु रखना, जिन्हें दर्दा लगी ने कहे यस्सु रखना, जिन्हें दिल का मसला है कहे यस्सु रखना, जिसके अंदर गुर्बत है कहे यस्सु रखना, जिसकी बेरोजगारी की जिंदगी है कहे यस्सु रखना, क्योंकि यही नाम लिखा है उनको उनके गुनाहों से निजात देगा। यस्सु नाम लीजिए, रिहाई पाते जाइए, यस्सु नाम लीजिए, छुटकारा पाते जाइए। तो यस्सु की पहली फजीलत यस्सु नाम की, ये नाम जमीनी नाम नहीं बल्कि ये नाम जमीनी नाम नहीं बल्कि आसमानी नाम है। और रखवाने वाला कौन है, देने वाला कौन है? यहोवा पाक खुदा, यहोवा पाक खुदा, देने वाला वो है, उसका नाम, क्योंकि ये ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से बढ़ गए, किससे पैदा हुआ? किससे पैदा हुआ? खुदा से पैदा हुआ। ये नाम खुदा के अंदर से निकला है, ये नाम खुदा के दिल के अंदर से निकला है, और ये नाम खुदा की जुबान से निकला है। जरा सिर्फ तो इसकी देखिए, जरा सिर्फ इसकी देखिए, जरा इसका मिराज देखिए, जरा इसका उत्तम दर्जा देखिए, जो तमाम नामों को नीचा करता है। इसका उत्तम दर्जा यह है कि ये खुदा के दिल के अंदर सोच आई, हाय मेरा बेटा पैदा होगा तो मैं इसे लादने का नाम दिल में वो सोच लिया कि जब जबराइल को वक्त मुअय्यना पर भेजूंगा, जब वक्त पूरा हो जाएगा, तब जबराइल को मैं कहूंगा कि इसका नाम यस्सु रखना। यस्सु नाम हजारों साल खुदा ने दिल में रखा। ये है इस नाम की फजीलत। कहाँ रखा? मेरे साथ में कहाँ रखा? और दिल में किसे रखा जाता है? दिल में किसे रखा जाता है? दिल में किसे रखा जाता है? जिससे प्यार हो, जिससे मोहब्बत हो, और जिससे उल्फत हो, और उल्फत का मिजाज और उल्फत का मिराज ये है कि खुदा बाप ने अपने महबूब, अपने लख्ते जिगर यस्सु का नाम अपने भाई जी किधर रखे? अनवर जी कहाँ रखा? एक नीले दिल च रखा, हजारों साल किसी को बताया भी नहीं, किसी को बताया ही नहीं, इसलिए नहीं बताया वो रोना रखा। सुनिए, जरा सुनिए, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि जेड़ा मैं रखा ना दूसरा रखे ना, वो इसलिए कहाँ रखा? किसी नबी को भी नहीं दिया, किसी पैगंबर को भी वो नाम नहीं दिया, किसी रसूल को भी वो नाम नहीं दिया, क्योंकि लिखा है आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा है अपने बेटे का दिल में नाम रखना। और अभी पैदा भी ना हो, अभी पैदा भी ना हो तो भी दिल में नाम रखे हुए हैं, और किसी को नहीं दिया। हौसला देखिए खुदा, हौसला देखिए खुदा का, किसी को नाम भी नहीं दिया, दिल में रख के दिल में बातें करता है भी और नहीं भी। सुनिए गौर से, सुन रहे मेरी बात, है भी और नहीं भी। लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन दिल में है, और जो दिल में है वो वजूद रखता है। समझिए, मेरी बात समझिए, है भी नहीं और है भी, है इसलिए नहीं कि नजर नहीं आता, और है इसलिए कि दिल में है, और जो दिल में है वो वजूद रखता है, और उसके साथ गुफ्तगू की जाती है। और जब कभी खुदा नबियों को पैगाम देता था कि जा उसके एक लड़का तवल्लद होगा, तो साथ कहता था यस्सु, उसके बेटा बख्शा गया, साथ कहता था यस्सु, सल्तनत उसके कंधे पे होगी, साथ कहता था यस्सु, वो अजीब होगा, साथ कहता था यस्सु, वो मुशीर होगा, साथ कहता था यस्सु, वो गुनाह कादिर होगा, तो साथ कहता था
کی کیا فضیلت بیان کروں، اور میری اوقات ہے یا آپ کی اوقات ہے؟ ہماری تو اوقات سے ہی باہر ہے۔ جس نام کو ایک مدت سے خدا اپنے دل میں جس کو جپے اس کو میں بیان کیا کروں۔ جس نام کو دل میں جپتا ہے کہتا ہے وہ عجیب ہوگا، لیکن نام نہیں بتاتا، کہتا ہے وہ عجیب ہوگا، نام نہیں بتاتا، کہتا ہے وہ مشیر ہوگا، نام وہ خدائے قادر ہوگا، نام یہ سایہ کہتا ہے خداوند اس کا نام کیا ہوگا، کہتا ہے ابدیت کا باپ ہوگا، پھر بھی نہیں بتایا۔ انبیاء کہتے تھے کون ہے، کہتا ہے سرافتی کا شہزادہ ہوگا، نام کائشلاخ ہوگا، نام نہیں بتایا، نام دل میں رکھا کہیں راکھی نہ لگے۔ خدا اتنی محبت کرتا ہے اپنے بیٹے یسوع سے، دل میں نام رکھے ہیں اور زبان پر لانے کے لیے عرصہ ہے، اور میں خدا کی قدرت پر، اس کے اختیار پر فخر کرتا ہوں کہ یسوع کا نام اتنی دیر دل میں سما کے رکھا، اور جب وقت پورا ہو گیا تو کہا اس کا نام بھائی عامر کیا کہا جناب، اس کا نام سارے خاموش رہ گئے، میرے پاس کہتے ہیں اس کا نام یسوع رکھنا، اور یسوع نام ہمارے تو بڑھتا ہی آنے گا، دل میں رکھا، اور جب وقت پورا ہو گیا تو مریم کو بتایا، جب وقت پورا ہو گیا تو مریم کو بتایا، اور میں سمجھتا ہوں مریم کا رتبہ انبیاء سے بھی افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ انبیاء سے نام چھپایا اور ایک عورت کو ظاہر کر دیا، انبیاء سے چھپایا اور عورت پر ظاہر کر دیا۔ انبیاء سے کہا کہ اس کا نام عجیب ہوگا، لیکن مریم سے کہا کہ اس کا نام، اور جس عورت کو یہ اختیار ہو اپنے بیٹے کا نام رکھنا، یسوع نام رکھنے کا، جس کو اختیار مل جائے وہ تو انبیاء سے بھی اتم درجہ اختیار کر جاتی ہے۔ مریم مقدسہ کی مخالفت کرنے والوں سن لو اور کان کھول کے سن لو، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اس کی پرستش کر رہے ہیں، اس سے دعائیں کر رہے ہیں، میں تو اس کے رتبے کی بات کر رہا ہوں، میں تو اس کے کریکٹر کی بات کر رہا ہوں، میں تو اس کے معیار کی بات کر رہا ہوں، میں تو اس کے مزاج کی بات کر رہا ہوں، اور میں تو الہی ذات کے ساتھ اس کی گفتگو کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھو کہ خدا نے سب لوگوں سے بھید چھپایا، اور مریم سے کہا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، اور جب تو اس کا نام یسوع رکھے گی تو اس کا مطلب کیا ہے، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات کا مطلب سب جانتے ہیں، وقت ضائع نہیں زیادہ کرنا چاہتا میں آپ کا، نجات کا مطلب سب جانتے ہیں، رہائی دینا، چھٹکارا دینا، مخرجی دینا، اس کا نام کیا رکھنا، اس کا نام کیا رکھنا۔ میرا دل تو کر رہا ہے کہ میں بہت کلام سنوں، لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا، وقت بہت ہو چکا ہے، کاش خدا کسی وقت پھر موقع دے تو صرف کلام کو زیادہ ٹائم دیا جائے تاکہ میں 2-2.5 گھنٹے صرف یسوع نام کی بات کر سکتا۔ ابھی تو میں نے شروع کیا کہ اس کو دل میں رکھا کہ دل جو کٹر لگی پھر 2 گھنٹے لگ جائے، دلوں کٹر لگی ہی 2 گھنٹے لگ جائے۔ پیالر شریف اپنے بھی دل کو ٹھیک کرو، تو انتظام ٹھیک کرو تاکہ کلام زیادہ سیکھا جائے۔ ابھی تو دل کی بات ہے کہ خدا نے اسے دل میں کیسے رکھا، اسے نام کو تھے 2 گھنٹے بڑے تھے، بس عرض کا نام، جب وہ نام باہر آیا تو اس کا نام رکھا گیا کہ اس کا نام یسوع ہے، جس کا مطلب ہے رہائی دینا، جس کا مطلب ہے چھٹکارا دینا، جس کا مطلب ہے مخلصی دینا، جس کا مطلب ہے کہ تمام تک چیزوں سے آزادی بخش دینا۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب وہ اس دنیا کے اندر آیا تو اس دنیا کے اندر آ کر اس نے تبلیغ شروع کی، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب وہ تبلیغ کر کے اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے شاگردوں نے اعلان کیا، اس کے شاگردوں نے اعلان کیا، میں ایک فضیلت سے بیان آج کروں گا، اس کے شاگردوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی یسوع نام پر ایمان لائے گا وہ، تو خداوند یسوع پر ایمان لا، تو تیرا سارا گھرانہ، تو کس پر ایمان لا، تو یسوع کو دل میں رکھ لے، جس طرح عرش معلیٰ پر خدا نے یسوع نام کو دل میں رکھ لیا، تو زمین پر یسوع کے نام کو دل کے اندر رکھ لے، اور جو کوئی
मुश्किलों से छूट जाएगा, तंगियों से छूट जाएगा, बदरूहों से छूट जाएगा, तवीज़ों से छूट जाएगा, जादूगरों से छूट जाएगा। और अगर उनके बच्चे रूहानी तौर पर मर गए हैं जिस तरह लाजर मर गया था, और अगर आज उनके बच्चे रूह के तौर पर मर जाते हैं, अगर वो अपने बच्चों पर यीशु नाम लेंगे वो भी जिंदा हो जाएगा। दूसरा नाम, क्योंकि उसका मतलब क्या है? वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से, जब यीशु इस दुनिया में आया तब बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जरा गौर से सुनिए, कि इंजील में लिखा है कि यीशु नाम में गुनाहों की मुआफी है, यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में रिहाई है। और जब शागिर्द मुनादी कर रहे हैं, तब मुनादी करते 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 एक लंगड़ा भीख मांग रहा था और शागिर्दों से कहा, जनाब हमें कुछ दो। शागिर्दों ने कहा, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है हम तुम्हें दिए देते हैं। ओ यीशु, सारे खड़े आइए, सारे खड़े, सिर्फ यीशु नाम के एहतराम में, मैं सिर्फ यीशु नाम के एहतराम में कह रहा हूं, सब खड़े हो जाएंगे। शागिर्दों से क्या कहा, जरा आप दोनों हाथ ठीक कर ले, दोनों हाथ ठीक कर ले, अपने घुटने ठीक कर ले अपने, क्योंकि अभी आप यीशु का नाम लेंगे, अभी आप बीमारियों से चंगा होना शुरू हो गई है, अभी टाइम आ चुका है। जब वहां से शागिर्द गुजर रहे थे, शागिर्दों को गुजरते गुजरते पीछे से आवाज आई, जनाब हमें कुछ दो। शागिर्दों ने कहा, हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है। क्या नहीं है? हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है हम तुम्हें दिए देते हैं। और उनके पास ना सोना था, ना चांदी थी, ना हीरे थे, ना जवाहरात थे जो उस बीमार को चंगा कर सके। आज आप भी तरह तरह की बीमारियों के अंदर है, कई लोगों के पास डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं है, फीस नहीं है, दवा के लिए पैसे नहीं है। आज यीशु मसीह के शागिर्द कहते हैं, बेटियों, बहनों, भाइयों, तुम सूद के अंदर फंस चुके हो, तुम गुर्बत के अंदर फंसे हो, बेरोजगारी के अंदर फंसे हो, तुम्हारे प्रॉब्लम बढ़ चुके हैं। आज हमारे पास सोना चांदी नहीं है। शागिर्दों ने कहा, आज उस लगने से हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक चीज है। और वो क्या चीज है? हमारे पास एक नाम है, हमारे पास एक नाम है। और मसीहियों दोनों हाथ बुलंद करके कहे, कौन सा नाम है? हमारे पास कौन सा नाम है? यीशु नाम है। और कहा, उठ यीशु के नाम पर, उठ यीशु के नाम पर। किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, किसी दूसरे के वसीला से रिहाई नहीं, क्योंकि आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। आप बीमार है, इब्राहिम का नाम लेकर बीमारी चली जाएगी, इसहाक का नाम चली जाएगी, याकूब का नाम लो चली जाएगी। जिंदगी के अंदर होगा बदरू, मैं तुम्हें सुनाम का वास्ता लेती हूँ, चली जाएगी। कहिए, मैं तुम्हें इसहाक का वास्ता लेती हूँ, चली जा। मैं तुम्हें यशायाह का वास्ता लेती हूँ, चली जा। मैं तुम्हें नहमिया का वास्ता देती हूँ, चली जा। मैं तुम्हें अंबिया और मुरसलीन का वास्ता देती हूँ, चली जा। क्या चली जाएगी? लेकिन जब आप एक सोना नाम, एक खूबसूरत नाम, और वो नाम क्या है? से बोलिए, वो नाम क्या है? जब आप यीशु नाम लेंगे, जब आप यीशु नाम लेंगे, तो बदरूहें कहेंगी हमें आग लगना शुरू हो गई है, जादूगर कहेंगे हम चलना शुरू हो गए हैं, हमारे तवीज खत्म होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि यीशु के नाम के अंदर यीशु के नाम के अंदर ऐसी आग होती है जो बीमारियों को जलाती है, जो घोड़ियों को चंगा करती है। यीशु मसीह ने कहा, सुनिए, लिखा है, कोई दूसरा नाम, जरा मुलाजमा से आखिरी बातें कर लो, कोई दूसरा नाम। कितने नाम बख्शे गए? कितने नाम बख्शे गए? एक नाम बख्शा गया, और खुदा ने उसे सर बुलंद किया। क्या किया? अपने बेटे को सर बुलंद कर दिया।
کسی دوسرے کو نہیں کیا، یسوع کو سر بلند کیا، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اسے سر بلند کیا، اور کتنا سر بلند کیا؟ بہت سر بلند کیا۔ کتنا سر بلند کیا؟ سر بلند سے بولیے، کتنا سر بلند کیا؟ سر بلند کیا، اور کتنا سر بلند کیا کہ اسے نام بخش دیا جو سب ناموں سے ہر ایک گھٹنا کھاوے، ضروریت کرے گا کہ کھاوے زمین کے نیچے ہو، اس کے آگے جھکے، اور ہر زبان یہ اقرار کرے، ہر زبان یہ اقرار کرے، میں تیسری مرتبہ کہنے لگا ہوں، ہر زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع ہی سے سنیے۔ میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ خدا نے اس نام کو کہاں چھپایا؟ خدا نے کہاں رکھا اس کو؟ باقی لوگوں کا عجیب مشیر ہے وہ، لیکن نام کو دل میں رکھا۔ جب نام دے دیا یسوع، تو سنیے، جب نام دے دیا یسوع تو کہا ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے، اور ہر زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع ہی دوسرے لفظوں میں خدا کا دوسرا نام یسوع ہے۔ ہلیلویا، خدا کا دوسرا نام یسوع ہے۔ خدا کا دوسرا نام، خدا کا دوسرا نام۔ اس یسوع نے کہا جاؤ اور سب خلق کو انجیل کی منادی کرو، اور تم میرے نام سے بدو ہو گئے، میرے نام سے بیدار ہو گئے، میرے نام سے بیدار ہو گئے، اور اگر کوئی تمہیں ہلاک کرنے والی چیز ملائے تو تمہیں کچھ زر نہ پہنچے گا، اور تم میرے نام سے جو کچھ میرے نام سے میرے باپ سے جو کچھ مانگو گے، میرا باپ تمہیں کیا مانگو گے؟ سب یاد آواز سے مسیحیوں، یسوع نام کی فضیلت سنیے۔ میں نے ایک ہی فضیلت بیان کرنی تھی، فضائل ہے تو میری اوقات نہیں ہے۔ میں نے بتایا بھی میں دل کی بات چھیڑ لیتا تو یہی ختم نہیں ہونی تھی۔ میں نے سوچا کہ مختصر صاحب کو صرف ایک بات کروں، کیا مانگو؟ آخری باتیں کر رہے ہو، کیا مانگو؟ ذرا بلند آواز سے بولو، کیا مانگو؟ جن کے اولاد نہیں آج وہ مانگ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اے خداوند میری جھولی خالی ہے، اسے بھر دے۔ کیا خدا کر سکتا ہے؟ اگر آپ کی اولاد بے روی کے اندر بڑھ گئی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں اس نشے کو خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، نکل میرے بیٹے کے بدن سے، بیٹی کے بدن سے۔ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ تم نے آج تک کچھ مانگا نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا تم نے آج تک کچھ، اگر تم میرے باپ سے، کس کے نام سے، اور وہ نام کون ہے؟ اگر تم میرے باپ سے، کس کے نام سے؟ یسوع کے نام سے کچھ مانگتے تو میرا باپ، یہ ہے ایمان ہمارا۔ اگر تم میرے باپ سے، میرے نام سے مانگتے تو میرا باپ قوم میں بھی میراث کے طور پر تمہیں دے دیتا۔ بیماری کی دور کی بات ہے، مشکل دور کی بات ہے۔ آج میں جب دعا کر رہا تھا تو دعا کے اندر خدا میری رہنمائی کر رہا تھا کہ آپ بہت سے لوگ ہیں جنہیں سیکرٹ بیماریاں ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ عورتیں ہیں جنہیں سیکرٹ بیماریاں ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن کافی عورتیں یہاں پر ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بزرگاں ہیں، ان کے اندرون کے اندر بیماریاں ہیں، اور بہتوں کو تو ابلیس نے ایسا چکا ہوا ہے
کہ نام ہی نہیں لیتا چھوڑنے کا۔ رات کو ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں نا وہ بیان سے باہر ہے۔ اس کا شوہر بھی اس زیادتی کو نہیں جانتا، اس کا باپ بھی اس زیادتی کو نہیں جانتا، وہ اکیلی عورت ہے جو جانتی ہے کہ ابلیس میرے ساتھ رات کو میرے بستر پر کیسی زیادتیاں میرے ساتھ کرتا ہے، اور ایسی زیادتیاں کرتا ہے کہ کمزور لاغر کر دیا ہے، ہڈیوں کا ٹوٹا ختم ہوتا جا رہا ہے، جسمانی کمزوری عروج پر جاتی جا رہی ہے، اور وہ میری بیٹیاں میری بہنیں شرمندگی کے مارے کسی کو بیان بھی نہیں کر سکتی۔ خدا آج ان سے کلام کر رہا ہے کہ بیٹی آج ابھی اسی وقت یسوع کا نام لے، رہائی پا جائے گی، رہائی پا جائے گی۔ بہت سی ایسی بیٹیاں، بہت سے ایسے بھائی ہیں جن کی اولاد نہیں ہو رہی، ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں، حکیموں کے پاس گئے ہیں، طبیبوں کے پاس گئے ہیں، ڈاکٹروں نے میڈیکلی کہہ دیا کہ تو انفٹ ہے، تو باج ہے، تیری اولاد نہیں ہوگی۔ میں آج ایمان سے کہہ رہا ہوں، خدا کا خادم ہوتے ہوئے ابھی تھوڑی دیر کے دوران جیسے آپ سن رہے ہیں، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں یسوع کے نام میں مجھے اولاد ملے، میرا بھانج بن جائے، میرا بنجر بن جائے، کیونکہ میرا خدا بیابانوں میں ندیاں جاری کرنا چاہتا ہے۔ وہ سنا کے اندر، بیابانوں کے اندر ندیاں جاری کر دیتا ہے۔ وہ جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہے، جہاں سے نہیں بکھیرتا وہاں سے جمع کرتا ہے، اور جب ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں، حکیم کہہ دیتے ہیں کہ تو اولاد حاصل نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتی، تب میرا خدا کہتا ہے اگلے سال تجھے بلیس کر دوں گا۔ اور یسوع کے نام میں آج ایسا ہے، آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیوں کے اندر تعویذ ہے، بدبوؤں سے جکڑے ہوئے ہیں، ناپاک تاثیریں انہیں ستا رہی ہیں۔ میں آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس پلپٹ پر کھڑے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آج آپ ابھی اسی وقت دعا کے اندر ابلیس کی قدرتوں کو اپنے بدن کے اندر سے نکلتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ جہاں یسوع نام لیا جاتا ہے ابلیس ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ ہے ابلیس کی جرأت، ہے ابلیس کی جرأت۔ آپ بڑے بڑے نام لے، ابلیس کو کچھ نہیں ہوتا جب یسوع نام لے آگ لگتی ہے۔ کیا لگتی ہے؟ یسوع نام لے ابلیس کو کیا لگتی ہے؟ یہ اس کے نام کی فضیلت ہے۔ یسوع نام لے جادوگروں کو آگ لگتی ہے، ابلیس کی قدرتوں کو آگ لگتی ہے۔ آج آپ یسوع نام استعمال کیجئے، اور میں آج دعوے سے کہتا ہوں، اگر ایک 12 برس سے جسے خون جاری تھا اس نے یسوع مسیح کا پلہ چھوا، لکھا یسوع مسیح چل رہا تھا، چلتے چلتے اس نے اس کی پوشاک کو چھوا، اور جیسے اس نے چھوا یسوع نے کہا مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ اس عورت نے ڈرتے ہوئے کہا آقا میں نے تجھے چھوا، اور میرے یسوع نام کی تو فضیلت بہت آگے کی بات ہے۔ آج یسوع کے کوئی کپڑے کوئی چھو لیتا اس کی فضیلت ہی بیان سے باہر ہے، کیونکہ جیسے اس کو چھوتا ہے کوئی، اس کی اندر سے کیا نکلتی ہے؟ کس کو چھوتا ہے؟ نہیں، کس کو چھوتا ہے؟ کپڑے کو جو یسوع نے پہنا ہے، اور اگر کوئی یسوع کو چھوئے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر بھی زندگی بدل جاتی ہے۔ کپڑے کو چھوئے تو شفا، اور اگر یسوع کو چھوئے تو شفا بھی اور نجات بھی مل جاتی ہے۔ بیٹا تو بڑی دیر سے پریشان ہے، خدا تجھے بھی آزاد کرے گا۔ آنکھیں بند کر لے، آنکھیں بند کر لے، ابھی تیری ساری تکلیف یسوع کے نام سے آج شام اسی دوران صرف رہ گیا 8 سات منٹ، اسی دوران بدروہیں چلائے گی، ناپاک تاثیریں جائیں گی۔ نام کس کا لینا ہے؟ کس کا نام لینا ہے؟ لے یسوع نام۔ سارے جو پاسٹر صاحب ہیں ہمارے چرچ کی مہربانی کے سامنے ہیں، نام لے یسوع کا، اور ایک ایک بیماری کی بیماری یسوع جو آپ کے بدن کے اندر ہے، جو مشکل آپ کے اندر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا یسوع کا نام کہاں ہے خدا کے؟ اس نے مریم پر ظاہر کیا، اور آج آپ پر ظاہر کیا۔ اس نے پھر بھی لے آیا مجھے گھر میں، اس نے یہ نام کس پہ ظاہر کیا؟ مریم مقدسہ پر، اور آج کس پر ظاہر کیا؟ آپ پر، مجھ پر۔ یہ اس کے نام کی توفیل ہے، یہ اس کے نام کا صدقہ ہے، یہ اس کے نام کی قدرت ہے، یہ نام اس کی برکت ہے کہ آپ اس کا نام لیں گے ابھی چھوٹ جائے۔ اگر کسی کا قرضہ ہے وہ کہہ سکتا ہے یسوع تیرے نام سے میرا قرض اتر جائے، کہہ سکتا ہے؟
जो बीमारी आपके बदन में है, आज उस नाम को लेकर छिड़के। मैंने आखिरी बात बतानी है, उसके बाद मैं दुआ करना है। मैं अर्ज कर रहा था कि यीशु की पोशाक को अगर कोई छुए तो उसके अंदर से क्या निकलती है, और यीशु मसीह चलता फिरता है गलियों में और लोग उसे छूते हैं, और यीशु का अगर साया पड़ जाता था तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे। क्या आज यीशु कहाँ है? आज खुदा का बेटा यीशु कहाँ है? हमारे दरमियान नहीं। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? क्या मेरे साथ है? हमारे साथ नहीं। अभी बात करें, क्या आप समझ गए मेरे साथ है? कितने समझ गए मेरे साथ यीशु है? और जिसके साथ यीशु है, देखिए ये हमारे बॉडी वाली सेक्रेटरी है। लोगों तो लगाते हैं, जब ये जाते हैं ना किसी जलसे में, लोग समझ जाए पता नहीं कितने पैसे दे जाएंगे, कितना कुछ दे जाएंगे। MP, MLA, मिनिस्टर, बादशाह जब आते हैं लोग तो करते हैं कुछ दे, ये कुछ दे या ना दे। बादशाह आए कुछ दे या ना दे, लेकिन यीशु बादशाह जिसके साथ है, ना वो गरीब रहेगा, ना वो बेरोजगार रहेगा, ना वो बीमार रहेगा, ना वो इब्लीस के हाथों से मारा जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह आज अभी इसी वक्त आपको चंगा करेगा। वो वादा नहीं करता, वो कहता है मैं तेरे साथ हूँ। और फिर आप कहेंगे हाँ मेरा गुजर मौत की साया की वादी में से हो, मैं किसी बला से बुलंद आवाज से ही बात में इज़हार कीजिए, क्योंकि तू मेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे मेरा प्याला। इसका मतलब है कि आपका गुजर मौत के साया की वादी में से भी हो, मौत भी आपको डराएगी नहीं। इब्लीस डराने की कोशिश करेगा लेकिन गालिब नहीं आएगा, क्योंकि तू मेरे। और अगर वो साथ है तो उसे कहिए मेरी बीमारी चली कर, अगर वो साथ है तो कहिए मेरे रोग चले कर, अगर वो साथ है तो कहिए आंखें बंद हो जाए। सब दुआ करें, अपने लिए दुआ करें।